دادا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ تھا، ایک عمل کی زکوٰۃ دے رہا تھا، تو ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ درود پڑھنے پہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم ایک مرتبہ پڑھو لیکن بڑے محبت ادب کے ساتھ پڑھو۔ درود جتنا تم اہتمام سے پڑھو گے اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ حضور خود سنتے ہوں گے، مجھے پتا حضور خود ملاحظہ نہیں فرماتے ہوں گے، حضور اس پڑھنے والے کو دیکھتے نہیں ہوں گے جس کی آواز حضور خود سن رہا ہے۔ اچھا ادھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ چلتے پھرتے درود پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھ لو، ٹھیک ہے، دیکھیں جو پڑھ رہا ہے ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن درود پڑھنے پہ جتنا ادب کی ضرورت ہے نا، ادب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس درود کے علاوہ کسی اور عمل میں اتنی حاجت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بزرگوں نے جو ادب کا خیال رکھا ہے نا اور ادب کا پاس رکھا ہے وہ درود پڑھنے پہ رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری نے ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، میں لاہور میں تھا اور دادا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ تھا، ایک عمل کی زکوٰۃ دے رہا تھا، تو درود تاج کی بھی زکوٰۃ کا سلسلہ تھا۔ اچھا میں جب سلام پیش کر کے جانے لگا نا تو ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے وہ صحن پہ لیا ہے، تو کہنے لگے کہ بچے درود بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے، ایسے چلتے پھرتے اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، درود جتنا تم اہتمام سے پڑھو گے اس کے فوائد و ثمرات اتنے ہی حاصل ہوں گے۔ اچھا یہ صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، جو سلسلے کے اکابرین ہیں وہ درود پڑھنے پہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم ایک مرتبہ پڑھو لیکن بڑے محبت ادب کے ساتھ پڑھو، ادب و احترام کے ساتھ۔ اور حقیقی مجذوب کی پہچان میں آپ کو بتا دوں، ان کی پہچان یہی ہے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں نا کہ آج کل لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار مجذوب سے ملاقات یہ وہ ہمیں بھی ملاقات عطا کرے، لیکن کوئی اس چکر میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم اسی میں بس کوئی مجذوب مل جائے یا کچھ، بھائی اگر ان کی زبان سے نکلی ہوئی چیزیں تیر بہدف ہوتی ہیں، بس اللہ خیر کے معاملہ رکھے، آپ اپنے معاملہ ٹھیک رکھیں، اللہ خیر کا معاملہ رکھے، بس ختم۔ لیکن اگر میں آپ کو بات بتاؤں، مجذوب کی پہچان میں یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ یار مجذوب ہیں یہ ہیں، آپ ان کے پیچھے چلیں اور ان کے پیچھے درود پڑھیں تو فوراً اپنی پیٹھ آپ سے ہٹا لیں گے اور آپ کی طرف چہرہ کر لیں گے یا آپ کی طرف سے ہٹ جائیں گے، وہ آپ کو پیٹھ نہیں کریں گے، وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ شخص درود پڑھ رہا ہے، اور وہ پیٹھ نہیں کرتے، اور اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یا کوئی جملہ آپ کے لیے کہہ دیں گے۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے درود پڑھنا بڑا ایک ایسی عام سی بات سمجھی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن درود کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ دیگر وظائف میں اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے درود پڑھنے میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں آپ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد یعنی تشہد کے بعد آپ جو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، فرض نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں تشہد پڑھنے کے فوراً بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، فقہ حنفی کے مطابق تیسری رکعت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا اور غلطی سے اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا اللہم صلی علی محمد یہاں تک بھی پڑھا، پھر اس کو یاد آیا تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا، تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فتویٰ دیا کہ اس پہ سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو واجب ہے۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں کیوں سجدہ سہو واجب ہوا۔ بھئی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ محل نہیں تھا پڑھنے کا،
3 مرتبہ سبحان اللہ سے زیادہ مقدار میں ٹھہر گئے تو تیسری رکن کے لیے جو کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کی طرف اگلے رکن کے لیے اس میں لیٹ ہوا تو جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھیں، آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو حنیفہ، جو شخص مجھ پر درود پڑھ رہا ہے تم نے اس پہ سجدہ سہو لازم کر دیا۔ سجدہ سہو تو واجب اسی بات پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ سے تو اس غلطی کے کفارے کی صورت میں آپ پر یہ لازم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو حنیفہ جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے تم نے اس پہ سجدہ سہو واجب کر دیا، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میں حضور کے قدموں میں گرا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابو حنیفہ کی مجال کی جو آپ پہ درود پڑے اس پہ ابو حنیفہ جو ہے سجدہ سہو واجب کر دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے یا رسول اللہ۔ ابو حنیفہ کے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ تو حضور نے فرمایا ابو حنیفہ تم نے مسئلہ نہیں لکھا؟ کہا یا رسول اللہ بالکل لکھا ہے، لیکن ابو حنیفہ نے اس وجہ سے نہیں لکھا۔ حضور نے فرمایا پھر کس وجہ سے لکھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ درود تو آپ پہ پڑھ رہا ہے لیکن درود وہ پڑھنے کا محل نہیں ہے، وہ درود غلطی سے پڑھ رہا ہے، بغیر توجہ کے پڑھ رہا ہے، اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، بے دھیانی میں پڑھ رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس پڑھنے والے پر سجدہ سہو واجب کیا اور اس کو میں نے جو ہے ہلایا، اس کو وارننگ کی، انڈیکیٹر دیا کہ بھائی رک، یہ مقام بڑا بادب مقام ہے، یہ مقام بڑے توجہ کا مقام ہے، یہ مقام ذہنوں کو دل کو کھول کے پڑھنے کا مقام ہے، تو غلطی سے بے توجہ میں درود پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، تو اس کو میں نے لازم کیا کہ سجدہ سہو واجب ہے۔ درود پڑھنا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھ، یقین کے ساتھ پڑھ، اور اس نظریے کے ساتھ پڑھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ تو یار جب حضور خود سنتے ہوں گے تو مجھے بتا حضور خود ملاحظہ نہیں فرماتے ہوں گے؟ حضور اس پڑھنے والے کو دیکھتے نہیں ہوں گے جس کی آواز حضور خود سن رہے ہیں؟ عام دنوں کے درود حضور تک فرشتوں کے ذریعے خادموں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں علاقے سے آپ پہ درود پڑھا ہے، اور جمعہ اور شب جمعہ کا جو درود ہے تو وہ حضور خود سنتا ہے۔ تو میں اس لیے یہاں پہ اپنے تمام حضرات کو سامعین کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں جمعہ اور شب جمعہ کو آپ مصلی بچھائیں، عطر لگائیں، محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے، گنبد خضراء کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایک بار پڑھیں، لیکن ایسی محبت کے ساتھ پڑھیں کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یار ایک دنیا کے لیڈر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی تنظیم سے، تحریک سے، کسی سیاسی کمیٹی سے، آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو ہم اچھل کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا بوس، ہمارا چیئرمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو درود پڑھنے میں آپ جتنا ادب اور اہتمام کریں گے اس کے فوائد اتنے حاصل ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ صوفیہ دیگر اعمال کو بہت زیادہ کرتے تھے، درود کے معاملے میں بڑا محتاط ہوا کرتے تھے، بڑے محتاط، کیونکہ اس میں جتنا آپ ادب کریں نا، ادب چاہیے، پھر اس کے راز کھلتے ہیں، پھر اس کے دروازے کھلتے ہیں، حضور تک رسائی، حضور قلبی تبھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ دیکھیں قبول کرنے والا اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے والے، کون کس طرح سے پڑھ رہا ہے، رائے گا کسی کا بھی نہیں جا رہا ہے، ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کے کمال کو اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو کمال آپ کو تبھی حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سیکھا ہے، صاحب حال لوگوں سے جو ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ درود پڑھنے میں ہمیں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے محتاط ادب ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کس عظیم ہستی اور کس عظیم بارگاہ پہ آپ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ درود کے معاملے میں محتاط ہو کر ادب کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں، لیکن با کمال با ادب ہو کے پڑھیں، پھر اس کی برکات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔